اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ جتنی تمہاری استطاعت ہے، چاہے وہ آدھی کھجوری کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، اب الحمدللہ میرے خیال سے ہم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم اس سے زیادہ ہی دے سکتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. تو اور یہ دیا بھی کس نے ہوا ہے؟ اللہ نے دیا ہوا ہے. میں اور آپ اگر یہ سوچتے کہ میں نے اور آپ نے اپنی محنت کی کمائی سے کمایا ہوا ہے، تو یہ نہایت ہی گھٹیا سوچ ہے. اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ کی بانٹ ہے، اللہ کی قدر ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے حصے میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، ما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکنڈ لاسٹ حدیث قدسی on authority of Adi ibn Hatim radiyallahu ta'ala anhu said, I was with the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and there came to him two men. One of them was complaining about being very poor, while the other was complaining about robbery. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, as for robbery, it will be but a short time before a caravan will be able to go out of Makkah without a guard. As for being very poor, the day of judgment will not arrive before one of you takes his charity around without finding anyone to accept it from him. Then one of you will surely stand before Allah, and there will be no screen between him and him, nor an interpreter to translate for him. Then he will say to him, did I not bring you wealth? He will say, yes. Then he will say, did I not send you a messenger? He will say, yes. And he will look to his right, he will see nothing but hellfire. He will look to his left, he will see nothing but hellfire. So let each of you protect himself against hellfire, be it even half a date. And if he finds it not, then with a kind word, like at the time of the hour, it was related by al-Bukhari. یہ حدیث کو سمجھنے میں بڑا ٹائم لگا مجھے. اس میں بیسکلی دو لوگ، حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ آتے ہیں. ایک کمپلین کرتا ہے کہ وہ بہت غریب ہے، غربت کا شکار ہے. دوسرا جو ہے وہ رابری کی کمپلین کرتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں رابری بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے جواب میں کیا فرماتے ہیں کہ as far as robbery is concerned, ایک ٹائم اب جلد آنے والا ہے، یعنی کہ ابھی فوراً آ جائے گا، جس میں مکہ سے کیروانز جب جائیں گے تو ان کو گارڈز کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اور یہ پھر ہوا بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام نافذ کر دیا، پھر مکہ میں کسی کو گارڈ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ پھر کیروانز جاتے تھے، ان کو کوئی لوٹنے کی ضرورت نہیں کرتا تھا. اور within the city of Makkah, within the city of مدینہ منورہ، دونوں میں پھر رابری نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ایک ایسا نظام قائم ہو چکا تھا جو جس کے اندر رابر کو پتا تھا، ایک حدود قائم ہو چکی تھی کہ اگر میں نے رابری کی تو میرے ہاتھ کاٹے جائیں گے. یہاں پہ تو اللہ کے نبی اس چیز کا جواب دے رہے ہیں. میں ذرا پہلے اس کی ٹرانسلیشن کر دوں، پھر یہ بیسکلی حدیث سلوشن دے رہی ہے آج ہمیں آج کے مسائل کا. اور دوسری چیز، جس نے غربت کی بات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا جواب دیا کہ آخری وقت میں when the day of judgment is near، یہ غالباً وہ دور ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے. یہ دور ویسے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بھی آیا تھا کہ جب لوگ اپنی چیریٹی، زکوٰۃ یا اپنے عطیات یا اپنے جو صدقات ہوتے ہیں یہ لے کے پھرتے تھے، کوئی ملتا نہیں تھا. ایسی خوشحالی تھی. تو وہ خوشحالی دوبارہ لوٹ کے آئے گی، لیکن کب؟ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں when the day is near the hour، یعنی کہ ڈے آف ججمنٹ کے قریب.
حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بھی یہ ہوا ہے ویسے کہ زکوٰۃ لے کے لوگ جاتے تھے، مطلب کہ اتنا کوئی اعلیٰ نظام قائم ہو چکا تھا کہ زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی تھی کسی، تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی زکوٰۃ دیں کس کو. تو اسلام آپ کو ہر چیز کا سلوشن پرووائڈ کر رہا ہے یہاں پہ. اب دوسری چیز یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تم چیریٹی نہیں دیتے، لیٹ سے یہ اب ان لوگوں کو حکم ہے جو امیر ہیں یا جو ایٹ لیسٹ اتنے ہیں جو دے سکتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق. تو جب اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تو جب رائٹ دیکھو گے تو جہنم نظر آئے گی، لیفٹ دیکھو گے تو جہنم نظر آئے گی. تو اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ، چاہے ایک کھجور کے حصہ دے کے ہی کیوں نہیں. ہم کہتے ہیں نا چیریٹی، جب ہم چیریٹی کا سوچتے ہیں تو شاید ہم سوچتے ہیں کہ بہت بڑا مال. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں چاہے ایک کھجور کا حصہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ بھی نہیں دے سکتے تو ایک اچھی بات ہی کسی کو کہہ دو. اچھی بات کیا ہے آپ کے خیال سے؟ کسی کو دعا دینا اچھی بات ہے، کسی کو اللہ کے دین کی طرف بلانا اچھی بات ہے. اب اس میں دو سلوشنز ہیں. آج ہمارا یہ میجر پرابلم ہے، غربت اور رابری. یہ دونوں ہمارے میجر پرابلم ہیں ہماری سوسائٹی کی. اب آپ دیکھ لو کہ غربت میں ہماری جو پاپولیشن ہے وہ 60 to 70% جو ہے وہ اٹس بلو دا لائن آف پاورٹی. قصور کس کا ہے؟ یہ جو اوپر بیٹھ کے امیر لوگ یاشیاں کر رہے ہیں، یہ اپنی زکاتیں نہ وقت پہ دیتے ہیں، نہ صدقات دیتے ہیں، نہ عطیات دیتے ہیں. اسلام آپ کو پورا ایک فائنینشیل نظام دیتا ہے. اسلام کہتا ہے پیسہ ایک جگہ سٹورڈ نہیں رہنا چاہیے، اٹ شوڈ آلویز بی سرکولیٹنگ. یہ اسلام کا بزنس ماڈل ہے. اور جب سرکولیٹ کرتا ہے پیسہ تو کوئی ایسا آدمی نہیں ہوتا جو غربت پہ رہ جائے. پاکستان میں ایسے ایسے لوگ ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے، کہ اگر وہ صرف اپنی زکوٰۃ صحیح حلال طریقے سے نکالنا شروع کر دیں، پاکستان میں کوئی غریب نہیں بچے گا. آپ نے دیکھا ہے، آپ دیکھتے بھی ہیں، لوگ کوئی آ کے اگر پاکستان کو جنیرکلی وزٹ کرے نا، یہاں پہ گاڑیاں دیکھ کے لوگ یہ نہیں سمجھیں گے غریب ملک ہے. ان کو آپ کو گاؤں میں بھیجنا پڑے گا، ان کو آپ کو ان جگہوں پہ بھیجنا پڑے گا جہاں ریفیوجیز رہتے ہیں، جہاں بیچارے در بدر کی ٹھوکریں کھانے والے رہتے ہیں، یا جو یہ بستیاں ہیں، یا جہاں پہ لوگوں نے اپنی وہ بنائے ہوئے ہٹس بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے، اس میں گزارا کر رہے ہیں، ان کو ادھر لے کے جانا پڑے گا. لیکن جب وہ اربن ایریاز میں آئیں گے تو اربن ایریاز میں آپ ان کو اگر کہیں گے نا کہ یار یہ غریب ملک ہے، تو وہ نہیں مانیں گے اس بات کو. تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ مجھے اور آپ کو تاکید یہ کر رہے ہیں کہ اپنی زکوٰۃ اور اپنی چیریٹی نکالو اور اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ جتنی تمہاری استطاعت ہے، چاہے وہ آدھی کھجوری کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، اب الحمدللہ میرے خیال سے ہم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم اس سے زیادہ ہی دے سکتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. تو اور یہ دیا بھی کس نے ہوا ہے؟ اللہ نے دیا ہوا ہے. میں اور آپ اگر یہ سوچتے کہ میں نے اور آپ نے اپنی محنت کی کمائی سے کمایا ہوا ہے، تو یہ نہایت ہی گھٹیا سوچ ہے. اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ کی بانٹ ہے، اللہ کی قدر ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے حصے میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی. تو جیسے کہ مومنوں کی صفات جو میں نے ابھی بتائی آپ کو پیچھے، مومن بندوں کی نیک صفتیں بیان ہو رہی ہیں. وہ کتاب اللہ کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں، یہ مومن کی صفت ہے. ایمان کے اندر بڑھتے رہتے ہیں، یہ دوسری صفت ہے. پھر عمل ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. کوئی اچھا موقع جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اس کو ضائع نہیں کرتے. اس کے بعد اپنے مال نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ اور خیرات کے عادی ہوتے ہیں. یہ لیں، یہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفت میں یہ اس حدیث کے ساتھ کوریلیٹ کرتی ہے. بات قرآن کی بات کوریلیٹ کرتی ہے اس حدیث سے. اور پوشیدہ اور علانیہ یعنی صدقہ کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا پوشیدہ
صدقہ پوشیدہ کرنا اللہ کے لیے زیادہ وہ اخلاص ہے اس میں، لیکن اعلانیہ کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی انسان اعلانیہ صدقہ کرتا ہے اس نیت سے کہ باقیوں کو بھی دعوت جائے گی اس صدقے کے لیے، تو پھر اگر وہ بھی صدقہ دینا شروع ہو گیا تو اس کو آٹومیٹکلی ثواب دوسرے بندے کا جانا شروع ہو جائے گا جس نے اس کے لیے ایگزامپل سیٹ کی تھی. یعنی کہ جس بندے نے اعلانیہ صدقہ کیا صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ باقی لوگ بھی اس پہ مائل ہوں، تو اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا. دوسری بات یہاں پہ رابری کی ہو رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رابری کی کمپلین لے کے آیا تھا، کہ تھوڑے عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ مکہ سے کیروان جب روانہ ہوں گے تو ان کو گارڈ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. یہ آپ کے خیال سے یہ بھی کس کی وجہ سے ہے؟ کس کی برکت کی وجہ سے تھا؟ اسلام کی. ایک تو وہ جو ہم نے خشیت الہی والی بات پڑھی ہے، اللہ کا خوف. اسلام اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے. جس کو اللہ کا خوف ہے وہ کبھی چوری نہیں کرے گا. جس کو اللہ کا ذرا سا بھی ڈر ہے وہ چوری کے قریب بھی نہیں جائے گا. اچھا، جس کو نہیں ہے ڈر، لیٹ سے معاذ اللہ وہ چوری کا عادی بھی ہے، تو اللہ کے قانون ہے، اللہ کی حدود ہے. there is punishment on this، کہ آپ کا ہاتھ کاٹا جائے گا. آج ہمارے ہاں پرابلم کیا ہے پاکستان میں، کہ ہمارے ہاں چور کو سزا نہیں ملتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہی نہیں ہے. سب سے پہلی بات، ایک عام آدمی کے دل میں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے کہ اس کو اللہ، کوئی ذات اس کو دیکھ رہی ہے، کوئی اس کو ہر وقت مانیٹر کر رہا ہے، اور اس کے دو اور مخلوق ہمیں ہر وقت مانیٹر کر رہی ہیں. اللہ کا مانیٹرنگ سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے کہ دو مخلوقات میرے ارد گرد مانیٹرنگ پہ رکھی ہوئی. اللہ نے زمین کے ٹکڑے جن پہ ہم چلتے پھرتے سوتے اٹھتے بیٹھتے وہ سارے مانیٹرنگ کر رہے ہیں. پر اللہ سب سے بڑا خود اللہ کا مانیٹرنگ سسٹم اوپر اللہ کا ہے. اور پھر بھی انسان جا کے چوری کرے. کس سے چوری کر رہا ہے؟ انسان کو دھوکہ دے رہا ہے نا، اللہ کو تو نہیں دے سکتا. مطلب کہ وہی والی بات سورہ رحمان والی، کہ جاؤ پھر اگر تم جا کے کوئی کرنا چاہتے جاؤ، پھر حدود سے نکل جاؤ. میری کہاں جاؤ گے؟ ادھر بھی میری حدود ہے. تو پھر جب اسلام نافذ ہوا ہے نا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں اسلام نافذ کیا، پھر لوگوں کو نہ چوری کی شکایت رہی نہ غربت کی شکایت رہی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اب یہ کہتے ہیں جی اسلام اینٹی مائنورٹی ریلیجن ہے. جتنا خیال اسلام نے مائنورٹیز کا رکھا کسی نے نہیں رکھا. سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں ایک دفعہ وہ گزرے، ایک کرسچین عورت ان کو ملی اور انہوں نے کمپلین کی کہ میرے لیے سورس آف انکم کوئی نہیں ہے. تو حضرت عمر فاروق نے پھر مائنورٹیز کا بھی وظیفہ لگایا کہ ان لوگوں کے لیے بھی وظیفہ ہوگا. یہ اولڈ ایج بینیفٹس تو حضرت عمر فاروق نے انٹروڈیوس کرائے تھے، لیکن پھر مائنورٹیز کے لیے بھی وظیفہ لگایا گیا. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک پورا سسٹم ہے، فائنینشیل سسٹم ہے. یہ حدیث اسی میں ریوالو کرتی ہے، سوسائٹی کو بھی اور فائنینس کو بھی کور کرتی ہے، اور آج کے پرابلمس کا حل بھی ہوتی ہے. لیکن پرابلم کیا ہے؟ ہمیں اسلام میں حل چاہیے ہی نہیں. ہمیں باہر سے بڑے بڑے کنسلٹنٹس، فائنینس منسٹرز چاہیے، IMF کی ہیلپ چاہیے. ہمیں اسلام کی مدد چاہیے ہی نہیں. جب ہمیں اسلام کی مدد نہیں چاہیے تو پھر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے جاؤ دنیاوی اسباب پورے کرو اور بھاگتے رہو، نہیں سیدھا ہوگا تمہارا نظام. اور یہ بات صرف ملک پہ اپلائی نہیں ہوتی، آپ کے گھر پہ بھی اپلائی ہوتی، میرے گھر پہ بھی اپلائی ہوتی. اگر میں اور آپ اس چیز کو نہیں اپلائی کریں گے نا، تو خدا نہ خواستہ ایک دن میں اور آپ بھی غربت کا شکار ہو جائیں گے. تو اللہ کے ساتھ ٹریڈنگ کرنے کا جو مزہ ہے، چاہے وہ جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا
کہ سب سے بڑا تاجر تو وہ ہے جو قرآن کا علم رکھتا ہے، تجارت اللہ کے ساتھ کرتا ہے۔ باقی تاجر تو یہ دن بھر جو ہم کام کر رہے ہیں یہ تو ایک عام بات ہے، لیکن اصل میں میرے اور آپ کا گھر کا نظام یہ نوکری نہیں چلا رہی، اللہ کی ذات چلا رہی ہے۔ وہ مجھے اور آپ کو دے رہا ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ ہمارے ان پیسوں میں سے ہم اس کے دیے ہوئے میں سے اس کے غریب لوگوں کی مدد کریں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ رائٹ لیفٹ دونوں پہ ہیل فائر ہے۔ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بچاؤ، چیریٹی دے کے، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بھی نہیں کر سکتے تو اچھی بات ہی کر دو۔ ادھر ہماری سبحان اللہ یہ پورا دن ڈبیٹنگ وہ آپ رکھ لینا اس کے لیے، پورا دن گزر جائے گا اس میں۔ ہمارے آگے کا وہی بگڑا ہوا ہے، ہم اوپر سے لے کے نیچے تک نا سراپا نافرمانی ہے۔ خوف اللہ کا ہے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وقت ہے نہیں۔ اللہ کا خوف نہیں ہے تو اللہ کے احکام کیسے پورے کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وقت معاذ اللہ میں ہے نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پتہ ہی نہیں سنتیں ہیں کیا، وہ پوری کیسے کرنی ہے؟ مومن کی نشانی میں دوبارہ بتا رہا ہوں، وہ عمل کو ضائع نہیں کرنے دیتا، جانے دیتا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے ایک اویکننگ کال ہے کہ اگر اپنے سسٹمز ٹھیک کرنے ہیں، ٹھیک ہے ملک پہ میرا اور آپ کا راج نہیں چلتا، ہم کچھ نہیں کر سکتے انفارچونیٹلی، لیکن اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ فرام آور ہوم۔ میں میک شور کروں کہ مجھے اللہ کا خوف ہو، مجھے میری جو ادر ہاف ہے اس کو اللہ کا خوف ہو، میرے بچوں کو اللہ کا خوف ہو، اور گھر میں تو اللہ کا خوف پیدا کرے نا، تاکہ گھر میں سے کچھ اور نہ بنے، گھر میں سے لوگ سخی نکلیں باہر۔ کوشش تو کر سکتے ہیں نا، کوئی نہیں نکلتا، آپ نے تو کوشش کی، آپ تو کہیں گے میں نے سوسائٹی کے لیے کچھ تو، ایک اسلامی سوسائٹی کے لیے کچھ تو ڈالا ہے حصہ اپنا۔ تو میں ٹھیک ہے ملک کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھاگ دوڑ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی، لیکن ایک گھر کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے رعیت کے بارے میں پوچھنا ہی نہیں پوچھنا۔ ہر بندہ اپنی رائے کا جواب دے، پوچھنا ہے یا نہیں پوچھنا، تو گھر آپ کی رائے ہے، یہ ورک پلیس آپ کی رائے، جو آپ کے لوگ انڈر آ رہے ہیں وہ آپ کی رائے ہے، ان کے اوپر تو اپلائی کریں نا، ان کو بتائیں نا کہ اللہ کا خوف کیا ہے، ان کو بتائیں کہ چوری کی کیا وہ ہے، غربت کیوں ہے تمہارے اوپر۔ اور یہ جو امیر خاندان بیٹھے ہیں، ایک ایلیٹ ہے، ایک سیکنڈ کلاس ایلیٹ ہے، ایک تھرڈ کلاس ایلیٹ ہے، ان کو کوئی اللہ کا خوف ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہماری زکوٰۃ کتنی ہے، ہمارے صدقات کتنے ہیں، ہم نے کب زکوٰۃ نکالنی، کب کیا کرنا ہے، کب۔ یہ خدا کی قسم یہی لوگ اپنی اگر پورا کرنا شروع کریں زکوٰۃ کو، کوئی بندہ غریب نہیں بچے گا پاکستان میں۔ اور جو ہمارا اسلامک سسٹم ہے جس میں سرکولیشن آف ویلتھ ہے، اس میں اگر اسی پہ ہم صرف آ جائیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بزنس ماڈل کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جو آج ہم جیٹ پڑھتے ہیں نا، جو آج کے زبان میں جسٹ ان ٹائم جاپنیز ٹرم ہم پڑھتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف اس کو بہت پہلے اپلائی کر چکے ہیں۔ ہائی والیوم لو پروفٹ، اس سے کیا ہوتا تھا، مال جلدی نکلتا تھا، لوگوں تک جلدی رسائی ہوتی تھی اس کی، اور یہ نہیں ہوتا تھا کہ خدا نہ خاصہ اگر قحط کا اندیشہ ہے تو مال روک لیا جیسے آج ہمارے لوگ کرتے ہیں۔ وہ تو بلکہ اپنے 900 اونٹ لدے ہوئے جو ان کے کیروان سے ٹریڈ کر کے آ رہے ہیں، وہ مدینہ منورہ میں جب قحط آیا وہ اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ دے دیا۔ حضرت عائشہ کو، یہ من پڑا تھا واقعہ کہ حضرت عائشہ کو انہوں نے وہ بنایا اس چیز کا گواہ کہ یہ میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں۔ تو پھر ایسے لوگوں سے ہمارا کیا کمپیریزن، اور پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اسلام کی وہ بہاریں دیکھیں
اس کے لیے پھر یہ ایسے کام بھی کرنے پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.